اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے خاص حقوق میں شرک فی الحقوق کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم جو ہے نا اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذات، صفات اور اختیارات میں کسی کو شریک کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ ہم اس کے ساتھ ذات میں بھی کسی کو شریک نہ کریں، جس طرح کل گزرا ہے شرک فی ذات کے اندر۔ ہم اس کے صفات میں بھی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اس کا حق ہے۔ اسی طرح اختیارات میں بھی نتائج کا مالک اللہ کے علاوہ ہم کسی کو نہ سمجھیں۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک کرتے ہیں، ایک طرف تو یہ شرک فی ذات ہے، دوسری طرف یہ اللہ تعالیٰ کا حق مارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اس کے ذات میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے صفات میں کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام جس معنی اور مفہوم میں اللہ کے لیے کل بات ہوئی اس پر استعمال ہوتا ہے، اسی معنی اور مفہوم میں اللہ تعالیٰ کے صفات مخلوق کے لیے استعمال کرنا، ایک طرف تو یہ شرک فی صفات ہے اور دوسری طرف یہ اللہ تعالیٰ کا حق مارنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ اس کے صفات میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم اختیارات میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ نتائج کا مالک اللہ کے علاوہ ہم کسی اور کو نہ سمجھیں۔ اگر کوئی شخص کسی مخلوق میں کسی زندہ یا کسی دنیا سے چلے ہوئے بزرگ بابا وغیرہ اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ بچہ دے سکتا ہے، یہ صحت دے سکتا ہے، یہ فلاں بیماری کا بابا، یہ فلاں بیماری کا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ہاتھ میں ہے یہ ٹھیک کرنا، ٹھیک ہے، تو یہ تو نتیجہ ہے۔ نتائج کا مالک صرف اللہ ہے۔ تو ایک طرف یہ شرک فی اختیارات کے اندر مبتلا ہے، دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے، لہٰذا اس کے حق کو بھی یہ مارتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور اختیارات میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور اختیارات میں کسی کو کسی طرح بھی شریک کیا گیا تو یہ شرک فی الحقوق کے اندر آ جاتا ہے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہر چیز سے بڑھ کر محبت رکھیں۔ حضرت نے لکھا ہے جب نفع و نقصان، خیر و شر، کامیابی و ناکامی کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے اور تمام کائنات کی تدبیر و انتظام وہ اکیلا فرماتا ہے اور صرف وہی مشکل کشا اور حاجت روا ہے، تو لازم ہے کہ محبت حقیقی کا مرکز بھی صرف اسی کو بنایا جائے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے بجائے مخلوق کے ساتھ زیادہ محبت رکھے گا تو شرک فی الحقوق کا شکار ہوگا۔ حضرت نے اس کی تشریح میں فرمایا تھا کہ جہاں سے انسان کی ضروریات پوری ہوتی ہے تو اس کے ساتھ انسان کی محبت ہوتی ہے۔ والدین ہے، انسان جب بچہ ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے پیدائش کے سے لے کر کے، ٹھیک ہے، تو بالغ ہونے تک دوڑ دھوپ کہ جو کیا اس کے قابل ہوتے اس وقت تک تو یہ والدین کا محتاج ہوتا ہے، والدین سے اس کی ضروریات پوری ہوتی ہے تو اس کے ساتھ محبت ہوتی ہے والدہ سے۔ اور پھر یہ ہے کہ والدین تو ایسے ہیں کہ وہ حدیث شریف میں ہے کہ یہ تمہارے جنت اور یہ تمہارے جہنم ہے، ٹھیک ہے، اس کو راضی رکھنا، خوش رکھنا، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے، اور اس کو ناراض رکھنا، اس کو جو ہے نا اس سے اللہ تعالیٰ انسان سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو ہماری یہ گویا کہ آخرت کی بھی ضرورت ہے اور دنیا کی تو ویسے ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا ان کے ساتھ بھی محبت رکھنی چاہیے۔ حضرت نے مثال دی تھی کہ دیکھو انسان کو جب تقاضا کی ضرورت ہو تو اس کی محبوب چیز جو ہے نا وہ پاک اور صاف ستھری لیٹرین ہوتی۔ انسان چاہتا ہے کہ ایسی جگہ، ٹھیک ہے، جو لوگوں سے تھوڑا سا دور، ہوادار بھی ہو، صاف ہو، بدبو وغیرہ نہ ہو اس میں، اور پانی وافر مقدار میں ہو، ایسی جگہ، لیکن ضرورت کی حد تک، ٹھیک ہے، جب انسان ضرورت وہاں سے پوری کرتا ہے تو پھر باہر آتا ہے تو وہ بات ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے کہ وہ دنیا میں اور آخرت میں ہمیشہ ہماری ضروریات اسی کے ساتھ وابستہ ہے، اور ایسے عجیب ذات ہیں کہ دنیا کے اندر ہماری جو ضروریات تھی، ٹھیک ہے، تو ہماری پیدائش سے بہت پہلے انہوں نے وہ ضروریات پہلے سے جو ہے نا ہمارے لیے تیار کر رکھی تھی، اور اب ہم دنیا کے اندر ہیں، ٹھیک ہے، دنیا میں ہم آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا آخرت کی ہماری ضروریات کو بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے پوری فرمائی ہے۔ جنت اور جہنم کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے وہ، تو
ہم اگر اللہ تعالیٰ کی ٹھیک بندگی کریں گے تو ہماری ضرورت ہے کہ دائمی خوشی ہمیں مل جائے، اللہ کی دائمی رضا ہمیں مل جائے، اللہ تعالیٰ کی دائمی نعمتیں ہمیں مل جائے، تو اس کا بندوبست بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری ضروریات اس سے وہ پوری ہوتی ہے، اس کے ساتھ وابستہ ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے، لہٰذا سب سے بڑھ کر محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ رکھنی چاہیے۔ محبت شریعت نے تقسیم کی ہے، سب سے بڑھ کر محبت اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، پھر اس کے بعد مخلوق کے اندر سب سے زیادہ محبت کی لائق ہستی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ امت کے اندر سب سے زیادہ محبت کی لائق ہستی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر دوسرے خلیفہ، پھر تیسرے، پھر چوتھے، پھر اسی طرح جو ہے نا جنہوں نے دین کے لیے جس قدر کوشش کی ہے، ٹھیک ہے، دین ہماری ضرورت ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو پہنچانے میں کوشش کی ہے، ان کے ساتھ محبت رکھنی چاہیے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر دنیاوی اشیاء سے محبت رکھی گئی تو یہ اللہ تعالیٰ کا حق مارنا ہے اور یہ شرک فی الحقوق کے اندر آ جاتا ہے۔ تیسری قسم جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور پرستش میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور پرستش میں کسی کو کسی طرح شریک کیا گیا تو یہ بھی شرک ہے۔ حضرت نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات سے لازم آتا ہے کہ آدمی صرف اللہ تعالیٰ کی پرستش کرے اور اپنے انتہائی تعظیمی اعمال کو صرف اسی کے ساتھ خاص کرے، مثلا رکوع، سجدہ، نذر و نیاز وغیرہ جو کہ خاص تعظیمی اعمال ہے، اگر کوئی ان کو اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کے لیے بھی روا رکھے اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کے نام پر نذر و نیاز کو جائز مانے اور چڑھائے تو ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے حق کی پرستش اور تعظیم میں شرک کا مرتکب ہے۔ اب بات یہ ہے کہ تعظیمی اعمال دو قسم کے ہیں، تعظیمی اعمال اور افعال، ٹھیک ہے۔ ایک وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے ساتھ اس کو خاص کر رکھے ہیں، اس کے ذات کے ساتھ خاص ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا یہ شرک ہے۔ اور بعض تعظیمی اعمال اور افعال ایسے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص نہیں ہے، لہٰذا اس معاملہ دوسروں کے ساتھ کرنا یہ شرک کے اندر نہیں آتا ہے۔ اب تعظیم کے ساتھ بیٹھنا تعلیم کے آداب میں سے یہ ہے کہ شروع میں جو ہے نا اتحیات کی صورت میں، قاعدے کی صورت میں انسان بیٹھے، چاہے کچھ سیکنڈ کے لیے کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی آدمی معذور ہے وہ نہیں بیٹھ سکتا تو اجازت ہے، کیونکہ آداب میں سے، ٹھیک ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ اگر عذر نہیں ہے تو ابتدا میں جو ہے نا اس طرح تحیات کی صورت میں بیٹھنا، اپنے والدین کے سامنے، اپنے اساتذہ مشائخ کے سامنے اس طرح جو ہے نا قاعدے کی صورت میں بیٹھنا یہ شرک نہیں ہے۔ اپنے اساتذہ، ٹھیک ہے، والدین، بزرگوں کے ہاتھ اور اس کے پیشانی کو بوسہ دینا یہ شرک نہیں ہے۔ یہ تعظیمی اعمال تو ہے لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ جو تعظیمی اعمال اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، مثال کے طور پر رکوع، سجدہ، ٹھیک ہے، قربانی کرنا، خون بہانا، جانور ذبح کرنا، قربانی کرتے ہیں بقرہ عید کے اوپر، ٹھیک ہے، تو یہ جانور جو ہم ذبح کرتے ہیں خالص اللہ تعالیٰ کے نام پر، خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، تو بہرحال وہ تعظیمی اعمال اور افعال جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اس میں سے کسی مخلوق کو شریک کرنا یہ شرک فی الحقوق کے اندر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو اعمال ایسے ہیں کہ وہ تعظیمی تو ہے لیکن حضرت نے خود لکھا ہے کہ یاد رہیں کہ جو اعمال انتہائی تعظیم و تذلل کی نشانی نہیں ہے، مثلا تحیات کی شکل میں بیٹھنا یا کسی نیک صالح کے دست کو بوسہ دینا وغیرہ، یہ نہ شرک ہے اور نہ ایسے تعظیمی اعمال ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، بلکہ اس طرح تعظیم و تکریم اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی بھی جائز ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی نے ہم کو ادب و احترام، تکریم و تعظیم کا حکم فرمایا ہے۔ البتہ تعظیم و تکریم، ادب و احترام کے حدود واضح ہیں اور ان حدود سے تجاوز کرنا انسان کو پرستش کی حدود میں داخل کر دیتا ہے۔ چوتھی قسم اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کسی کو شریک کرنا، یہ بھی شرک ہے، ٹھیک ہے۔ وہ حقوق اور آداب کی تعلیم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے حقوق آ جاتے ہیں، وہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم ماننا، ٹھیک ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی دونوں کا ایک معنی ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کسی کو شریک کرنا، تو اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اطاعت کے اندر کسی کو شریک کیا گیا تو یہ بھی کیا ہے، شرک فی الحقوق کے اندر آ جاتا ہے۔
حضرت نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ بھی حق ہے کہ بندہ صرف اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق چلے اور زندگی گزارنے کو اختیار کرے اور صرف اسی کی بات ماننے میں دنیا و آخرت کی کامیابی کا یقین کرے، کیونکہ جب وہی نفع و نقصان کا مالک ہے تو نفع بھی صرف اسی کے حکم میں ہوگا، اور ایک مومن کے لیے یہی لائق ہے کہ وہ زندگی گزارنے کے لیے اسی دستور زندگی کو اختیار کرے جو اللہ تعالیٰ نے خود اس کے لیے تجویز فرمایا ہے۔ پس جو شخص اللہ تعالیٰ کی بجائے حلال و حرام اور زندگی کا دستور اور شریعت سازی کا اختیار دوسروں کے لیے مانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے خلاف کسی اور کی اطاعت کو جائز قرار دیتا ہے تو ایسا شخص شرک فی الاطاعت میں مبتلا ہے۔ بعض لوگ ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں اور ہمارے سادے جو ہے نا مسلمانوں کو، ہمارے بھائیوں کو جو ہے نا وہ پریشان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم احناف جو ہے نا یہ شرک فی الاطاعت کے اندر مبتلا ہو، تم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اطاعت کرتے ہو اور اطاعت تو اللہ کی کرنی چاہیے، اس کے رسول کی کرنی چاہیے، تو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے نا اپنے امام کو بھی ملاتے ہو۔ تو بات یہ ہے، یہاں حضرت نے یہ لکھا ہے یہ اطاعت اس وقت شرک ہوتا ہے جب کسی کو شارع مانا جائے، کسی کو شریعت ساز مانا جائے، کسی کو حرام اور حلال کی تمیز دے دی جائے۔ ہم امام ابو حنیفہ کی اطاعت اس طرح نہیں کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ کسی حلال کو اگر حرام ٹھہرائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے، یا کسی حرام کے متعلق اگر وہ کہے کہ یہ حلال ہے تو حلال ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ یہ ہے کہ قرآن پاک سے احادیث سے احکامات کا نکالنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہم اتنے تگڑے نہیں ہیں کہ خود احکامات نکال سکیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو ائمہ کرام اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا اجر خیر دے دیں، ٹھیک ہے، ان کا جو ہے نا امت کے اوپر یہ احسان ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کلام سے احکامات نکال کر کے ان کی فہرست اور لسٹ بنا کر کے ہمارے سامنے رکھی ہے۔ اب چاروں ائمہ نے اس طرح کی لسٹیں بنائی ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حلال اور حرام کی فہرست تیار کر رکھی ہے کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے حلال ٹھہرائی ہے، یہ چیز اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرائی ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز فرض ہے، یہ چیز حرام ہے، دلائل یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو حلال ٹھہرانے والے، حرام ٹھہرانے والے اللہ ہے، تو انہی حلال اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ اشیاء اور اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء کی انہوں نے فہرست بنا کر کے ہمارے سامنے رکھی ہے۔ اب ایک لسٹ آف فہرست حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تیار کی ہے، ایک حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، ایک حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے، ایک حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ اب چاروں میں ہمارا زیادہ اعتماد حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس پہ ہے، لہٰذا ہم اس کے پیچھے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حرام اور حلال ٹھہرانے والے اللہ ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص اس طرح کہے کہ ائمہ حضرات جو ہے نا وہ شریعت ساز ہے، وہ شارع ہے، تو پھر کیا یہ شرک ہو جائے گا؟ لیکن ہم اس طرح نہیں کہتے ہیں، اور شوافی وغیرہ ان کی اعتماد حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس لسٹ اور فہرست کے اوپر ہے، لہٰذا ان کے پیچھے چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا ليعبدوا الها واحد لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے علماء اور مشائخ کو رب بنا ڈالا اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں صرف ایک معبود کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ پاک ہے ان چیزوں سے جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اب ترمذی شریف کے اندر ایک روایت ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب یہ آیت اتری تو حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ یہ مسلمان ہو گئے تھے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہاں اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے کہ ان عیسائیوں نے، انہوں نے تو عیسیٰ علیہ السلام اور اسی طرح جو ہے نا اپنے مشائخ اور اپنے علماء کو اور بزرگوں کو رب بنا ڈالا تھا، تو ہم نے تو کبھی بھی اپنی زبان سے اپنے مشائخ اور علماء کو رب نہیں کہا ہے، ہم نے تو رب نہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی اتری ہوئی آیت ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے، اب یہ کس طرح جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا اس طرح نہیں تھا کہ اگر کوئی چیز شریعت کے اندر حلال تھی اللہ تعالیٰ نے حلال ٹھہرائی تھی، لیکن تمہارے علماء اور بزرگ جو ہے نا اس کو حرام کہہ دیتے تھے، تو تم اس کو کیا سمجھتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہم حرام سمجھتے کیونکہ علماء اور بزرگ یہی کہتے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دوسرا رخ بیان فرمایا کہ اگر کوئی چیز جو ہے نا وہ شریعت کے اندر حرام ہو، اگر اس کو حلال کو حرام یا حرام کو حلال تمہارے علماء اور بزرگ اس طرح کہتے تو تم اس کو کیا سمجھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ جس طرح ہمارے علماء کہتے تھے ہم اس طرح اس کو سمجھتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ ہیں، فرمایا فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، یہی ان کی عبادت ہوئی،
ٹھیک ہے، تو ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے بارے میں تو اس طرح نہیں کہتے ہیں. ہاں اگر اس طرح کہا جائے جس طرح وہ کہتے تھے، ٹھیک ہے، کہ اگر ان کے عالم اور بزرگ اگر کسی صاف حلال چیز معلوم ہو لیکن اس کے علماء کہہ دے کہ بھئی یہ حرام ہے تو اس کو وہ حرام سمجھے، اس طرح اگر کیا جائے، اس طرح معاملہ کسی کے ساتھ ہو تو یہ شرک فی الاطاعت کے اندر آتا ہے، شرک فی الحقوق کے اندر آتا ہے. حضرت نے یہاں ایک عنوان لکھا ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق کو سمیٹا جائے تو وہ صرف عبادت اور بندگی میں آ جاتے ہیں. لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ان تمام حقوق کو یعنی محبت، تعظیم اور توحید و فرستش کو اگر سمیٹا جائے تو وہ صرف ایک لفظ عبادت اور بندگی میں آ جاتے ہیں، کیونکہ عبادت کے اصلی معنی عربی لغت میں انتہائی تعظیم اور انتہائی عاجزی اور فروتنی کے اظہار کے ہیں، اور اصطلاح میں محبت کے ساتھ اس انتہائی عاجزی، فروتنی، خشوع اور خضوع کو کہا جاتا ہے جو بندہ اپنے اختیار سے اپنے خالق و مالک کے لیے ظاہر کرتا ہے. عبادت کے مفہوم میں انتہائی تعظیم، اطاعت اور غلامی سب شامل ہے. عبادت اور دل و جان سے اطاعت اس کی اختیار کی جاتی ہے جس کے متعلق یقین ہو کہ نفع و نقصان، خیر و شر، عزت و ذلت کا مالک ہے، اور نفع اور خیر کی امید اور شر و نقصان کے خوف سے اس کو پکارا جاتا ہے، اس کی پرستش کی جاتی ہے، اور اس کی دل و جان سے غلامی اور اطاعت اختیار کی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے بار بار اس پر زور دیا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کو رب اور نفع و نقصان کا مالک مانا جائے، اور صرف اسی کو الہ معبود مانا جائے، اور اسی کے سوا نہ کسی کو رب بنایا جائے، نہ الہ اور معبود، اور نہ کسی کو اس کی عبادت اور بندگی میں شریک کیا جائے. اللہ تعالی ہمیں ایمان نصیب فرمائے.